اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرکار مرشد پاک کی جو تصنیف لطیف ہے تریاق قلب، وہ ساتھی جن کے لطائف زندہ ہیں، وہ ساتھی جن کو ذکر قلب عطا ہے، ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تریاق قلب ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی مسائل آ رہے ہیں، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، تریاق قلب اس کے لیے بہترین رہنما ہے۔ اس میں بہت سا پیغام پوشیدہ ہے، لیکن عام بندوں کو یا عام ذاکرین کو وہ میسج اور پیغام دکھائی نہیں دیتا۔ سرکار پاک تریاق قلب صفحہ نمبر 57 اور 58 اور 58 میں بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ خضر علیہ السلام اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لے کر آب حیات کی تلاش میں نکلے۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام نے بھی فرمایا چلیں آب حیات کی تلاش میں چلتے ہیں۔ دنیا کی مشکلات پڑنے لگیں، دنیا کا اندھیرا چھانے لگا۔ خضر علیہ السلام کچھ وقت کے لیے ان لوگوں سے جدا ہو گئے جو متلاشی تھے آب حیات کی۔ جب جدا ہوئے ہیں، جو سکندر اعظم کے ساتھ جن لوگوں نے ساتھ میں جو مال رکھا تھا، کھانا پینا رکھا تھا، سب چیز ختم ہو گئی۔ نہ آب حیات ملا، نہ ہی دنیا کی زندگی باقی بچی۔ مشکلات پڑنے لگ گئیں، مصیبتیں ٹوٹنے لگ گئیں خضر علیہ السلام کی جدائی میں، کہ جس چیز کی متلاشی تھے وہ چیز نہیں ملی، کیونکہ اللہ امتحان بھی تو لیتا ہے۔ جب وقت جو مقرر ہے وہ تو مقرر ہے، امتحان کا وقت جب ختم ہوا، بڑی غور طلب بات ہے، خضر علیہ السلام سامنے آ گئے۔ خضر علیہ السلام خود جا کے آب حیات پی آئے۔ جب ان لوگوں کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ خضر علیہ السلام کو بڑا غور طلب ہے، میسج ہے، یہ پیغام ہے، اور خاص طور پر ذاکرین کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہوئے رنجیدہ دیکھ کے حال بیچاروں کا خضر، یعنی کہ دنیا کی مشکلات میں وہ حال ہو چکا تھا، نہ دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے، نہ آب حیات کے رہے، اور نہ ہی پیچھے دنیا کے رہے۔ حالانکہ سکندر اعظم تھا، اس کے بادشاہ تھا، بادشاہ کے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی نہ کسی مقام پر دنیاوی مقام یا سٹیٹس رکھتے ہوں گے۔ آگے کیا فرمایا کہ پانی تو نہ ملا، اٹھا لو پاؤں تلے ہیں جو پتھر۔ آب حیات نہیں ہے، نہیں ملا، اب امتحان بھی تو لے رہے ہیں کہ پاؤں تلے جو پتھر ہیں وہی اٹھا لو۔ آگے ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے انتظار بہت کرایا تھا، انہوں نے امتحان بہت لیا۔ آگے کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ہم تو تھکے ہارے ہیں، رہا نہیں تم پر یقین اے خضر۔ اے خضر، تجھ پر یقین نہیں رہا کہ اب جو پتھر اٹھوا رہا ہے، آب حیات نہیں پلا رہا، پتہ نہیں تو کیا کرنے والا ہے ہمارے ساتھ، تجھ پر یقین بالکل بھی نہیں رہا۔ تھے جن کے یقین محکم، جن کے یقین پختہ تھے، لیں پتھروں سے جھولیاں بھر۔ جن کے یقین مستحکم تھے، جن کے یقین پختہ تھے، انہوں نے پتھروں سے جھولیاں بھر لیں۔ آگے کیا ہوا؟ آئے جب روشنی میں دیکھا سب لال و جواہر نکلے۔ وہی پتھر جو تھے لال بادشاہ کے پاس ایک ہوتا ہے، تو وہ جھولی بھری ہوئی ہے لال کے ساتھ، جواہر کے ساتھ۔ ہوئی ندامت ان کو، خضر سے ہو کے بھی بیزار نکلے، کہ یعنی کہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے، طلب بھی کی ہے، نہ ہی وہ پتھر اٹھائے، یقین نہیں رہا، ان سے بھی محروم رہے اور آب حیات سے بھی محروم رہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں سرکار؟ یقین ہی کنجی ہے ایمان اور عرفان کی۔ یقین
یقین نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہونا. یقین ہی تو کنجی ہے ایمان اور عرفان سے. ہوتا نہیں ہے کچھ بھی، ہوتا نہیں ہے فائدہ بھی کچھ اس کے بغیر قرآن سے. اگر یقین نہیں ہے نا تو قرآن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. اب یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے کہ یقین نہ ہو خضر سے فائدہ نہیں ہوا، یقین نہ ہو تو عرفان تک، معرفت تک نہیں پہنچتا، یقین نہ ہو تو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا. اور میں کہوں گا کہ اس میں یہ پیغام پوشیدہ ہے، یقین نہ ہو تو امام مہدی سے بھی فائدہ کچھ نہیں ہوتا. جس طرح لوگ خضر کے دور جانے سے، کچھ دیر کے لیے دور جانے سے جو لوگ بیزار ہوئے، جن کو یقین نہیں رہا، وہ لوگ محروم ہوئے، اسی طرح اگر جن لوگوں کو یقین نہ ہوا اور امام مہدی علیہ السلام کے کچھ وقت کے لیے دور جانے سے یقین نہ ہوا، وہ لوگ بھی یہ بازی ہار جائیں گے. اور جن کے یقین پختہ ہوں گے، یقین محکم ہوں گے، وہی لوگ بازی لے جائیں گے. جب امام مہدی علیہ السلام خضر کی طرح کچھ عرصے بعد جب دنیا میں آئیں گے، ظاہر ہوں گے، تو وہی لوگ فیض یاب ہوں گے جن کے یقین پختہ تھے. اب امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ویسے کرنا جیسے سکندر اعظم اپنے دوستوں کے ساتھ خضر علیہ السلام کا انتظار کر رہا تھا. اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں تو کون سی چیز ایسی ہے کہ ہمیں اپنانی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا یقین امام کی ذات پر پختہ ہو جائے کہ اس نے آنا ہی ہے اور نوازنا ہی ہے؟ وہ تعلق ہے نور کا. جن کے دل میں نور ہوگا ان کے یقین پختہ ہوں گے، اور جب وہ سامنے آئیں گے خضر علیہ السلام کی طرح تو وہ نوازے بھی جائیں گے. لیکن جن کے دل میں نور نہیں ہے ان لوگوں کا ایمان نہیں رہے گا، ان لوگوں کا یقین نہیں رہے گا. آخر کار وہ یہی بیزار ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے. پتہ نہیں امام ہیں بھی سے یہ نہیں، پتہ نہیں آنا بھی ہے یا نہیں آنا، یا ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ جس طرح خضر علیہ السلام سے جو لوگ محروم رہے، اور آپ چاہتے ہیں آپ امام کی ذات سے ایسے محروم نہ رہیں، تو پھر نور کا تعلق قائم کرنا ہوگا. نور کے ذریعے سے ہی ایمان ہے، یقین ہے. اور حضرت سخی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس قلب میں نور آ جائے اس کا یقین اس طرح پختہ ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ ہے. پہاڑ وہم و گمان کی آندھیوں سے نہیں ہل سکتے. جن کے دل میں نور ہے ان کے یقین ڈاواڈول نہیں ہو سکتے. اور نور پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ذکر الہی ہے. دل کی دھڑکن کے ساتھ ہر وقت تکرار اللہ 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 اللہ، یہی رگڑ دل کے اندر، اس نام کی رگڑ، اس نام کی تکرار، یہ آپ کے اندر اللہ کا نور پیدا کرتی ہے. اور اللہ کا نور یقین دیتا ہے. اس یقین کے ساتھ آگے چلتے جائیں، امام کا انتظار کرتے جائیں اور ذکر الہی کثرت سے کریں، تاکہ جب امام کی ذات آئے تو آپ یقین کے ساتھ ان کا انتظار کرنے والوں میں ہوں اور نواز دیے جائیں. اس کے لیے آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.